سر الله المخزون سرور القلب المحزون نور الأفئدة والعيون عالم ما كان وما يكون أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد قدر حسنه وجماله وجاهه وجلاله وبره ونواله وجوده وكماله وعلى وارث حال يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد الخدا بزرگ دوری قصہ مختصر اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ انسان ہی انسان و انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ومن حج البیت جو شخص اپنے حج کا فریضہ ادا کرے او اعتمر یا عمرہ کرنے کی نیت سے یہاں آئے فلا جناح علیہ ان یطوف بہما اس پر کوئی قدغن نہیں کہ وہ ان کا طواف کرے صفا کا طواف کرے مروہ کا طواف کرے کیوں طواف کرے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاصان خاص کو
فراموش نہیں کیا۔ وہ چاہتا ہے کہ جب تک زمین و آسمان موجود ہیں، سورج اور چاند اپنی روشنی پھیلا رہے ہیں، ستارے اپنی ٹمٹماہٹ اور جگمگاہٹ سے دنیا کو منور کر رہے ہیں، ہوائیں جب تک چل رہی ہیں، دریا کی لہریں جب تک موجود ہیں، گرمی اور سردی کا نظام جب تک موجود ہے، انسان تنفس لینے والا، سانس لینے والا جب تک دنیا میں موجود ہے، اللہ کا نام لینے والا جب تک موجود ہے، مکہ کی طرف سفر کرنے والے جب تک سفر کرتے رہیں گے، مدینہ شریف کی طرف جب تک آنے والے آتے رہیں گے، ان پر یہ لازم ہوگا کہ یہ میرے جو خاصان خاص ہیں ان کے انداز کو بھی اپنائے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے خاصان خاص ہیں ان کو دنیا میں روانہ کرنے کے بعد ان کی کسی نہ کسی بات کو زندہ رکھا، اور زندہ رکھ کر کے دنیا والوں کو ان کی تاریخ پر توجہ دینے کی طرف متوجہ کر دیا کہ آؤ جو اللہ کے خاص ہیں تم ان کی گن گاؤ، ان کا ذکر کرو، ان کی یادوں کو یاد رکھو، ان کی طرف آؤ تو ان کا شمار بھی اپنی عبادات میں کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاصوں کا تذکرہ جو ہے اس انداز کے اندر فرمایا، تاکہ دنیا میں جب تک دنیا موجود رہے اللہ کے بندوں کا نام بھی موجود رہے، ان کا کام بھی موجود رہے، ان کی طرز زندگی بھی موجود رہے، ان کے حالات بھی موجود رہیں، ان کا اسوہ بھی موجود رہے، ان کی تاریخ بھی موجود رہے، ان کا انداز بھی موجود رہے، ان کی یادگار بھی موجود رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یادوں کو تازہ رکھنے کے لیے ایک انداز بنا دیا، ایک شیڈول بنا دیا، ایک طریقہ بنا دیا تاکہ ان کو فراموش نہ کیا جائے۔ اندازہ لگائیے کہ آدم علیہ السلام اللہ کے مخلوق میں سے پہلے فرد، انسانیت کے پہلے فرد، اور انسانیت کے جد امجد، انسانیت کے والد، اور ان کی زوجہ محترمہ وہ انسانیت کی والدہ، اللہ نے ان کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے عرفات کا میدان رکھا، اور عرفات کا میدان اس انداز میں رکھا کہ کوئی حاجی حج کرنے کے لیے جائے اور 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں نہ جائے، وہاں وقت نہ گزارے، اس کا حج نہیں ہوگا۔ اور عرفات کا ٹھہرنا اس کا متبادل اور کوئی نہیں، اس کا متبادل اور کوئی نہیں، یہ رکن اعظم ہے۔ اگر کسی انسان کا یہ رکن اعظم رہ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہوا، فرمایا کہ وہ شخص حج کی دولت سے محروم ہو گیا، اس نے حج نہیں کیا، بھلے وہ خانہ کعبے تک کا طواف کرتا رہے، مینا مزدلفہ میں وہ چلتا پھرتا رہے، قربانی وہ کرتا رہے، لیکن اس کا حج نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یادگار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ حضرت سیدنا
آدم علیہ السلام اور حضرت سیدہ حوا سلام اللہ علیہا کی، جو ان کی یاد کو تازہ نہیں کرتا وہ اللہ سے ملاقات نہیں کرتا، اور وہ اپنے حج کا انداز جو ہے وہ اس کو اختیار نہیں کرتا۔ تو کیا ہوا؟ فرمایا کہ اسی انداز کے اندر آدم علیہ السلام کی ملاقات، جو انہوں نے آپس میں بچھڑے ہوئے تھے جنت سے نکلنے کے بعد وہ بچھڑے ہوئے تھے۔ ایک تو سری لنکا کے اندر ان کا گویا کہ ورود ہوا، ایک کا وہ جدہ کے اندر سمندر کے کنارے پر وجود ہوا، اور کئی سال گزر گئے آپس میں اتفاقی ملاقات نہ ہوا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملاقات کرانا چاہی تو ان کو عرفات کے اندر ان کی ملاقات ہو گئی۔ اس ملاقات کے دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یادگار دن بنا دیا۔ فرمایا تم تو پچھڑے ہوئے ملاقات کر رہے تھے، میں اپنے محبوب کے امتیوں کو بلا کر کے اپنی رحمت سے ملاقات کروا دوں۔ آنا ان کا کام ہے اور گناہوں سے پاک کرنا میرا کام ہے۔ آنا ان کا کام ہے، گناہوں سے پاک کرنا میرا کام ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو آدمی یہ رکن اکبر جو ہے وہ ادا کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے بچہ اپنی والدہ کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی پاک ہوتا ہے۔ جی لفظ معصوم تو نہیں استعمال کیا جا سکتا، علماء اجازت نہیں دیتے، لیکن وہ معصوم تو نہیں ہوتا، محفوظ ہو جاتا، اس کے سارے گناہ جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب ذرا اندازہ تو لگائیے کہ گناہوں کا ختم کرنا وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا حضرت انسان کے لیے، مسلمان کے لیے، لیکن آگے ابھی ترقی درجات کا معاملہ باقی ہے، ترقی درجات کا معاملہ ابھی باقی ہے۔ اور ترقی درجات کے معاملات کیا ہیں کہ حج کے ابھی وہ ارکان باقی ہیں، جن ارکان کا ادا کرنا اس پر لازم ہے۔ اگر وہ ان ارکان کو ادا نہیں کرے گا تو پھر بھی حج جو ہے وہ ناقص ہوگا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ان میں سے کوئی رہ جائے نا تو اس کا جو ہے نا وہ فدیہ ہے، اس کا وہ کوئی فدیہ ہے۔ لیکن یہ جو ہے نا یہ رکن اعظم عرفات کے میدان میں کھڑے ہونا، اگر وہ نہیں کھڑا ہو سکا تو اس کا کوئی متبادل نہیں، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ جی اسی انداز کے اندر ہی بعد میں آ کر کے طواف زیارت کرنا، جی طواف قدوم بھی کہتے ہیں، طواف زیارت بھی ہے، کہ وہ عرفات سے آئے، رات مزدلفہ میں گزاریں اور عشاء کی اور مغرب کی نماز وہاں پر ادا کریں، صبح کی نماز پڑھیں، نماز پڑھ کر کے وہ مینا کے اندر آ جائے، مینا کے اندر آ کر کے پہلے نمبر پر وہ شیاطین کو رمیے جمار کریں، ان کو کینکر ماریں، اس کے بعد جا کر کے قربانی کریں، قربانی کرنے کے بعد پھر وہ جو لباس اس نے حج کا پہنا ہوا ہے وہ لباس اتار کر کے سلا ہوا لباس پہنے۔ اب لباس جو ہے نا وہ تبدیل ہوا ہے، لیکن ابھی احکام ابھی تبدیل نہیں ہوئے، احکام ابھی تبدیل نہیں ہوئے، کیونکہ وہ ابھی بھی حج کی کیفیات کے اندر ہے اور محرمات جو ہیں وہ اس کے ذمہ ابھی باقی ہیں۔ اس کے بعد وہ غسل کرے، لباس بدلے، لباس بدل کر کے پھر جا کر کے خانہ کعبے کا طواف کرے، پھر جا کر کے خانہ کعبے کا طواف کرے اور خانہ کعبے کا طواف کرے، آب زمزم شریف پیے، اور اس کے بعد صفا و مروہ کے درمیان پھر وہ گویا کہ وہ سعی کرے۔ اب اس کا حج تو مکمل ہو گیا، لیکن ابھی اس کا 1-2 دن یہ مینا کے اندر رہنا اور وہاں پر ٹھہرنا یہ لازم آتا۔ ذرا اندازہ تو لگائیے، حالانکہ خانہ کعبے کا طواف کرنا، خانہ کعبہ میں نماز پڑھنا یہ ایک لاکھ کا ثواب ہے، اور حکم یہ ہے کہ مینا کے اندر ٹھہرو۔ جی یومن و بعد یومین، فرمایا کہ وہاں پر 3 دن ٹھہرو۔ جی ایک تو جاتے ہی 8 ذی الحج کو ٹھہر گئے، اور پھر اس کے بعد 9 کو
عرفات میں چلے گئے، 10 کو پھر واپس آ گئے، 10 کی رات اور 11 کی رات گزارو جی۔ تو اگر وہ اس کے بعد وَانْتَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فرمایا کہ جو اس کے بعد رہنا چاہے تو ایک رات اور بھی رہ سکتا ہے، لیکن اگر وہ جانا چاہے تو وہ جا نہیں سکتا ہے، یعنی وہ آ سکتا ہے، یعنی یہ راتیں گزارنا۔ اب اندازہ لگائیے کہ ثواب کی تو زیادہ ہے مکے کی نماز کا، لیکن حکم یہ ہے کہ تم نے مینا کے اندر رہنا۔ پتہ یہ چلا کہ حکم جو ہے نا وہ ثواب پر حاوی ہے، ثواب پر اس کا درجہ زیادہ ہے۔ اور یوں سمجھیں کہ جو کام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا وہ کام جو ہے وہ خانہ کعبہ کے طواف سے بھی بڑا ہے، وہ خانہ کعبہ کے طواف سے بھی بڑا ہے۔ اگر کوئی آدمی مینا کو چھوڑ کر کے خانہ کعبے میں آ کر کے ڈیرا لگا دے تو اس نے حج جو ہے وہ ناقص کیا، اس کا حج جو ہے وہ ناقص ہوگا، اور اس پر جو ہے نا وہ فدیہ دینا لازم آئے گا، فدیہ دینا اس پر لازم آئے گا۔ بعض لوگ جو ہے نا وہ مینا کی سختی برداشت نہیں کر سکتے تو وہ آ جاتے ہیں، 10 تاریخ کو آئے گویا کہ طواف زیارت کے لیے تو وہیں ٹھہرے واپس نہ گئے، لیکن یہ جو ہے وہ ترتیب کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے۔ میں جو الفاظ کہہ رہا تھا پھر اسی کی طرف توجہ دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنے مخصوص محبوب بندوں کی اداؤں کو زندہ رکھنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا۔ اب پتہ یہ چلا کہ جب ان کی ادا کا یہ مقام ہے تو ان کا اپنا مقام کتنا ہوگا جی، جب ان کی ادا کا یہ مقام ہے، ذرا اندازہ تو لگائیے کہ کیا عرفات کا میدان جو ہے اس کی احترام زیادہ ہے، اس کی توقیر زیادہ ہے، یا ملتزم یہ مزدلفہ کی توقیر زیادہ ہے، مشعر الحرام کی توقیر زیادہ ہے؟ اگر دیکھا جائے روایات کے معاملات میں تو عرفات کا میدان جو ہے وہ رکن اعظم ہے، اس کا مقام بھی وہ ہے اعظم ہے، عرفات کا میدان کا مقام بھی اعظم ہے، تو پھر اعظم میں رہنا چاہیے تھا، لیکن فرمایا نہیں، جب وہاں جاؤ تو ظہر اور عصر کی نماز اگر تم نماز جماعت کے ساتھ پڑھو تو دونوں نمازوں کو اکٹھا کر دو، ظہر اور عصر کی نماز اگر تم امام کے ساتھ پڑھو تو اس کو اکٹھا کر دو۔ ہمارے حنفی علماء کہتے ہیں کہ اگر وہ اس کے ساتھ نہیں پڑھی، امام سے مراد بھی وہاں پر امام حج ہے، امام حج ہے جو خطبہ دیتا ہے، حج کا خطبہ دیتا ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ تمہارا یہ معاملہ نہیں ہوا کہ تم اپنے خیمے کے اندر اپنے مقام کے اندر تم نماز پڑھنا چاہتے ہو تو پھر الگ الگ پڑھ لو، اپنے وقت پہ پڑھ لو جی، پھر دونوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اجتماعی طور پر باقی کے جو فقہا ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ان دونوں نمازوں کو اکٹھا کرو۔ کیوں اکٹھا کرو؟ اس لیے کہ تمہارے پاس جو بعد کا وقت ہونا وہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنے کا وقت، اور جتنا وقت تم نے گزارنا ہے اللہ کی تعریف و توصیف میں گزارو، استغفار میں گزارو، اپنے گناہوں کی معافی میں گزارو، کبھی کھڑے ہو کر گڑ گڑاؤ، کبھی بیٹھ کر کے گڑ گڑاؤ، اور کبھی چلتے پھرتے گڑ گڑاؤ، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ فرمایا یہ عرفات کا میدان وہ ہے، معافی مانگنا تمہارا کام ہے، اور بخش کر کے تمہیں ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے کی طرح معصوم کر دینا میرا کام جی، وہ محفوظ کر دینا وہ میرا کام ہے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر کے گڑ گڑاؤ۔ ذرا اندازہ تو لگائیے کہ مقام عرفات کا مقام ہے زیادہ، دو نمازوں کا حکم تو دے دیا، اس کو پڑھ لو، وہاں پر اکٹھا پڑھ لو، لیکن جب نماز مغرب کا وقت ہوا تو پیارے آقا نے فرمایا کہ نماز یہاں نہیں پڑھنی، نماز یہاں نہیں پڑھنی۔ کیا وہ جگہ پلیت ہوگی؟ کیا ماں کوئی مسئلہ نہیں، جگہ تو پاک ہی پاک ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن فرمایا نماز چل کر کے پڑھنی ہے مزدلفہ کے اندر۔ اب ذرا اندازہ تو لگائیے، وقت پہ نماز کا پڑھنا یہ آگے پیچھے تو لازم آتا ہے، اور آج کیا وجہ ہے کہ وقت پہ نماز نہیں پڑھنی؟
جاؤ اگر عشاء کے وقت پہنچو گے تب بھی مغرب کی نماز پڑھنا، اور اگر تم رات کے 12 بجے پہنچو گے تب بھی نماز مغرب وہیں پہ ادا کرنا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ سونے کی جو ادائیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ ادائیں پسند ہیں، وہ ادائیں پسند ہیں۔ پھر میں یہ نہ کہہ دوں گا جو شروع میں میں نے بات کہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاصان خاص جو ہے نا ان کی نشانیاں کائنات میں موجود رکھی، تجھے پتہ چلے کہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان کا اللہ کے بارگاہ میں مقام کیا ہے۔ جی وہ مقام کو بس تو ان کے مقام کو بلند کرنا چاہتا ہے، ان بتانا چاہتا ہے کہ دنیا والوں کا مقام کتنا ہے۔ دنیا والے اپنے بڑے مقام پہ جو چلے جائیں تو ریٹائرڈ ہو جائیں تو لفظ سابق ان کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ جی یہ سابق گورنر، سابق وزیر اعلیٰ، سابق وزیر، سابق سیکرٹری، سابق فلاں، سابق فلاں، سابق صدر، سابق وزیر اعظم، سابق کا لفظ لگ جاتا ہے، لیکن اللہ والوں کی جو ادائیں ہیں نا ان کے ساتھ لفظ سابق نہیں، لفظ سابق نہیں لگتا۔ اب ذرا اندازہ تو لگائیے کہ عرفات کی ایک سنت جو ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کی ملاقات کی سنت ہے، اللہ نے لاکھوں انسانوں کو ایک وقت میں وہاں پر جمع ہونے کا حکم دے دیا، اور کم از کم 35-40 لاکھ آدمی وہاں اکٹھا ہوتا ہے۔ جی کم از کم 35-40 لاکھ آدمی اکٹھا ہوتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اصل میں آدم علیہ السلام کی اس یاد کو تازہ کرتا ہے، اس یاد کو تازہ کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ والوں کی یاد کو تازہ کرنا یہ اللہ کی بھی سنت ہے، اللہ کے نبیوں کی بھی سنت ہے، اللہ کے ولیوں کی بھی سنت ہے، اللہ کے متقیوں کی بھی سنت ہے، صالح اور نیک اعمال، نیک افراد کی بھی سنت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے مطابق اپنے اعمال کو صحیح انداز کے اندر پورا کرتے ہیں۔ تو خیر یہ بات نکل رہی، میں یہ کہہ رہا تھا اللہ کو جن سے پیار ہے نا وہ ان کو اپنے یادوں سے بھی نوازتا ہے، اپنی یادوں سے بھی نوازتا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے یہ کرم کس نے کیا؟ یہ عرفات کے میدان میں کھڑا ہونا یہ نبی پاک علیہ السلام سے پہلے سے جاری، جی یہ پہلے سے جاری تھی، لیکن جب کفر کا دور تھا نا تو لوگوں نے کچھ انداز بدل لیے تھے۔ وہ جب چاہتے وہ عرب، خاص طور پر یہ قریش جو تھے نا جو مکے کے یا متولی کہہ لیں، وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، وہ کہتے تھے ہم تو بڑے لوگ ہیں نا، ہمیں عرفات میں جانے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو راستے سے واپس آ جائیں گے، ہمارا کام تو ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بات کو نہیں مانا، اپنے پیارے محبوب امام الانبیاء شاہد دو عالم سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ انداز دے دیا، فرمایا محبوب تم نے ان سنتوں کو ادا کرنا ہے اور قائم رکھنا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو حضرت ابراہیم ہیں وہ تیرے جد امجد ہیں، جو حضرت اسماعیل ہیں وہ تیرے جد امجد ہیں، جو حضرت حاجرہ ہے وہ تیری جدہ امجدہ ہے، ہمیں کچھ سے پیار ہے، تیری وجہ سے تیرے جد سے بھی پیار، تیری وجہ سے تیری جد سے بھی پیار ہے، اور جو تیری جد سے پیار نہیں کرے گا نہ اس کا حج ہوگا نہ اس کا عمرہ ہوگا، نہ اس کا حج ہوگا نہ اس کا عمرہ ہوگا۔ بعض دفعہ ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ اولاد کی وجہ سے والدین کا مرتبہ بڑھتا ہے، اولاد کی وجہ سے والدین کا مرتبہ بڑھتا ہے۔ یہ آپ نے دنیا میں دیکھا ہے کہ کسی کا بیٹا لائق ہو اور وہ کوئی افسر لگ جائے تو لوگ اس کے والدین کی عزت اس لیے کرتے ہیں کہ یار یہ پتر جڑنا ڈپٹی کمشنر ہے، جی یہ منڈا جڑنا وہ CPO ہے، یہ منڈا جڑنا وزیر ہے، یہ منڈا جڑنا فلاں کیوں دی وہ سواد کدی کم پوے تو کم آئے گا۔ اور یاروں تہاڈی دنیا واسطے تسی عزت کرتے ہو اس بندے کی جہاں منڈا چنگا نکلے اور جہاں سونا نبی محبوب محمد مصطفیٰ جنہ کی اولاد بن کے امام الانبیاء بنے، انہوں کا کتنا بڑا مقام، انہوں کا کتنا بڑا مقام ہوئے گا۔
اور میں یہ بات کہوں تو ٹھیک ہوگا، آپ کے والدین طیبین طاہرین صاحب ایمان ہیں۔ آپ کے والدین سیدنا عبداللہ، آپ کی والدہ سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہ، وہ صاحب ایمان ہیں۔ بعض لوگ جو ہے نا وہ خاص طور پر یہ جو غیر مقلدین وہابی ہیں وہ ان کو صاحب ایمان نہیں مانتے، لیکن ان میں سے بھی بعض جو صاحب شعور لوگ ہیں نا وہ ان کو صاحب ایمان مانتے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے، بہت پرانی بات ہے کہ میں نے ایک دفعہ کتاب بازار سے خریدی تھی، تو اب تو وہ میرے پاس نہیں ہے، لیکن بازار سے شاید مل جاتی ہے۔ وہ ہوا یہ کہ ایک وکیل صاحب نے مجھ سے وہ کتاب لی، تو میں نے انہیں کہا کہ کتاب نایاب ہے، میرے لیے مشکل ہو جائے گا بعد میں خریدنا۔ ان کا کہ آپ فکر ہی نہ کریں، میں آپ کو دے دوں گا۔ میں کہا میں نے کسی پڑھے لکھے آدمی کو کبھی کتاب واپس کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو نارو صاحب اگر آپ مجھے کتاب واپس کر دیں گے تو میں سمجھوں گا کہ واقعی یہ بات بڑی ہے، لیکن مجھے اعتبار نہیں آ رہا کیونکہ آپ ایڈوکیٹ ہیں، وکیل ہیں، تو یہ کتاب مجھے آپ کیسے واپس کریں گے؟ انہوں نے بڑی یقین دلایا کہ میں کہ یار دوست بھی چنگا ہے، میرے بعض مقدمات جو میرے نال بے پناہ تعاون بھی کیتا ہے اور میرے تو وہ احسانات بھی نے، کہ چلو کوئی گل نہیں، اعتبار کر دینے ہیں۔ میں وہ کتاب انہوں نے دے دیتی، 50 باری انہوں نے آخر بھائی تک واپس نہیں ہے۔ کتاب کا نام ہے سیرت مصطفیٰ، لکھیے غیر مقلدین کے بہت بڑے بزرگ حضرت مولانا میر ابراہیم سیالکوٹی، جڑا موجودہ یہاں کا سینٹر ہے نا، تو وہ غالباً وہ دادا لگتا ہے یا نانا لگتا ہے، پر وہ قریب کا رشتہ دار میر ابراہیم سیالکوٹی حدیثاں کا بہت بڑا عالم ہوا ہے۔ میں وہ دعا سے دعا بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں بخشش کرے، وہ اللہ درجات بلند کرے۔ انہیں جڑی کتاب لکھی ہے نا، انہیں قلم توڑ دیتا ہے، اتنی اچھی کتاب لکھی ہے۔ انہیں لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے والدین نو جڑا بندہ مسلمان نہ سمجھے وہ اپنے اسلام کا فکر کرے، وہ اپنے اسلام کا فکر کرے۔ ایک لفظ اور بھی انہیں آخیا، انہیں آخو خدا دا خوف کرو، صرف نگیاں روایتوں تو اتنے نہ چکر چلائی آؤ، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ والد کی ہدایت ہے والدہ کی دی، والد کی ہدایت ہے والدہ کی دی ہے کہ وہ تو دین فطرت سی کہ کسی بت کی پوجا نہ ماں نے کی نہ پیو نے کی، تو تسی انہوں نے کافر کیویں آندے ہو، انہوں نے کفر تے کیویں فتوے کھڑکاندے ہو؟ بہت سونی انہوں نے کتاب لکھی ہے، تو میرے کو حاصل اس واسطے کوئی نہیں تو وکیل صاحب لے گئے، تو امید کوئی نہیں کتاب لبے بھی، تو میرے کئی بار خیال بھی آیا، تو پھر میں بھول بھی گیا ہاں، اج پھر مجھے یاد آیا کہ انہوں نے کتاب خریدنی چاہیے۔ کچھ کدے کتابیں بھی بڑی مہنگیاں ہو گئی، تو اندر روٹی مہنگی کا فکر ہے نا، تو سب کتابیں مہنگیاں کا فکر ہے جی۔ تو میرے یاد ہے میں ایک دفعہ نا مدینہ شریف مکہ شریف گیا حج تے، مینوں اتنے ضرورت پی گئی ایک کتاب کی، کتاب کا نام مقصود، ایک حوالہ سی حج کے متعلق، حج کے متعلق حوالہ سی، وہ واسطے میں کتاب خریدی اتریاں جلدیں۔ اس وقت علماء نے مینا کے اندر ایک گل ہوئی نا، تو اس گل تے علماء کی کافی حضرات بیٹھے سن، تو رمی جماعت کا مسئلہ سی، تو وہ اندر وہ گل ہو رہی سی کہ وہ کہنے لگے کہ قبل زوال کے قبل زوال یعنی کہ کوئی کرے تو کی ہے، سارے علماء متفق سن کے جائز نہیں۔ میں ان کا میں کہ ایک حوالہ پڑھیا کہ ہے مقصود کا حوالہ ہے، تو فرمان لگے کہ مقصود کتوں ملے گی؟ میں کہ مکھی مل جاتی، یہ تو مشکل مسئلہ ہی مقصود مل جاتی ہے۔ وہ فرمان لگے کہ یہ میں کہ جی وہ حضرت حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں کا ایک قول ہے کہ بھائی رمیہ قبل زوال جازا، اگر زوال تو پہلے کسی آدمی نے رمی کر لی ہے تو جائز ہے، اگرچہ خلاف سنت ہے لیکن وہ ادا ہو جاتی، لیکن وہ ادا ہو جاتی ہے، بندہ گناہگار نہیں۔ وہ حضرت مولانا شاہ منظور احمد صاحب جامعہ فریدیہ صاحبات اپنا موت میں اللہ نے درجات بلند فرمائے، فوت ہو گئے ہیں۔ وہ میرے فرمان لگے کہ اگر یہ حوالہ مل جائے نا تو امت مسلمہ تے بڑا بڑا احسان ہو۔ میں کہا یہ حوالہ میں نوٹ کیا ہے، کتاب کتنے میں کہ کتاب مکے والے لے گئی،
وہ مینوں نہ حوالہ وکھان واسطے نا کہ ادو کتاب خریدنی پئی، ادو 450 ریال دی آئی سی، ادو جڑی نا 450 ریال کی وہ کتاب آئی سی۔ مینوں گل یاد آ گئی ہے کہ میرے محلے کا ایک دوست سی، وہ مینوں نام بھول گیا، وہ نام یاد آ جاتا ہے، وہ انہوں نے ایک دن وہ رہتا سی اتنے سعودی آئی، تو مینوں اچانک ایک دن مل پیا تو مینوں کہنے لگا کہ میں تمہیں کوئی گفٹ دینا ہے۔ میں کہ یار ضرورت نہیں کسی گفٹ دینے نہیں، تم میرے نال چلو۔ میں وہ ٹر گیا، وہ مینوں گھڑیاں کی دکان پہ لے گیا، مینوں آخر لگا گھڑی پسند کرو۔ میں کہ میں تو گھڑیاں کا واقف ہی نہیں جی، مینوں شوق بھی کوئی نہیں، تو نالے میں کہ میرا تو ایک برخوردار میرا دوست ایک عزیز ہے میرا اپنا حبیب گھڑی صاحب، وہ جب لوڑ پی وہ جو کوئی تو کوئی نہ کوئی گھڑی ودیا جی لے آؤں جی کسی نے دینی جو ترمی انہوں یا کوئی فلانے مولوی صاحب نے دینی گھڑی نہیں آئی وہ لے آؤں مینوں ضرورت کوئی نہیں۔ تو جے تو بڑا ہی بڑا تیرا دل کرتا نا کچھ کرن تے تو میں کتاب لینی ہوں کتاب لے میرا یار لگوٹیا یار سی، اس کا نام میں بھول گیا جی نواں شہر، تو مینوں کہنے لگا کوئی ایسی گل نہیں، میں آ چلی اسی کوئی دکان پہ چلے گیا، جا کے نا میں وہی کتاب کٹی نا، میں کیا پوچھ کہ مقصود فی مقصود تیرے کو ہے، تو دکاندار پوچھا انہیں کیا فی موجود ہے میرے کو، میں نے پوچھ کے کنے نہیں، انہیں کیا کہ کام انہیں دسیا نا اربا میرا 50 ریالات، مینوں آتا وہ ایڈی مہنگی، میں کہ تم کی سمجھا گھڑیاں مہنگیاں تم سمجھ تم آ کے 50-60 روپئے کی گھڑی لبنی ہے، 50-60 روپئے آتی وہ دے کے ٹرکا لگا۔ میں کہ جی کتاب وہ آتا چلو جی پھر سوچا گا کندا کرے گا، میں کہ تم سوچتا رہی تو میں تو لینی لینی۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاصان خاص جو ہے نا ان کے انداز کو اپنانا عبادت قرار دے دیا، ان کے انداز کو اپنانا عبادت قرار دے دیا ہے کہ عرفات کے اندر کھڑا ہونا ہے تو یہ رکن اعظم ہے کہ آدم علیہ السلام کا حضرت حوا کے ساتھ ملاقات کا ایک انداز ہے، وہ عبادت نہیں تھی لیکن ان کی ملاقات تھی، اللہ نے اس کو عبادت میں بدل دیا، فرمایا میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا حج کا فرض ادا نہیں کر سکے گا تا وقت عرفات کے اندر آ کر کھڑا نہ ہو جائے۔ یہاں